والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدا صلى الله عليه عشرا. وقال عليه الصلاة والسلام: من سن سنتي وجبت له شفاعتي وهو وارد علي الحوض ومن لم يتبع سنتي لم ينل شفاعتي ولم يرد علي الحوض. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن رغب عن سنتي فليس مني. وقال عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا سلعة الله هي الغالية، ألا سلعة الله هي الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیزو بھائیو، اس وقت میں ہم لوگ ربیع الاول کے آخری ہفتے پر سے گزر رہے ہیں. ربیع الاول جہاں آپ کی پیدائشی تاریخ پر ہم لوگ توجہ دیتے ہیں، وہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رخصت کی بھی تاریخ ہے، وہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پہلی وحی کی تاریخ ہے، وہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر پہلا حکم کی بھی تاریخ ہے. بلکہ کوہ صفا پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے پہلی دعوت اللہ کی طرف سے جب دینے کا حکم ہوا اور آپ نے جو دعوت دی وہ بھی اسی تاریخ میں دی ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں ربیع الاول آپ علیہ السلام کی ہجرت کی تاریخ بھی ہے. آپ نے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ ربیع الاول ہی کے ماہ مبارک میں آپ پہنچے، اور ربیع الاول ہی میں سب سے پہلی جمعے کی نماز قائم کی گئی. مسجد قباء میں آپ نے جمعے کی نماز پڑھی ہے، تمام صحابہ اکرام کے ساتھ خطبہ جمعہ آپ نے عطا فرمایا اور نماز جمعہ آپ نے ادا فرمائی. وہ ماہ مبارک بھی ربیع الاول ہی ہے. گویا ربیع الاول مکمل ایک تاریخ ہے اور یہ ایک سوانح ہے، یہ ایک مکمل پیغام ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے طرف سے مکمل ربیع الاول ایک ایسا ربیع ہے اور ایسے خوشخبریاں ہیں جس کے لیے امت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. اسی لیے علماء نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق کا پیغام بھی آپ کو ربیع الاول ہی میں ملا. اسی لیے ہم یوں کہتے ہیں ربیع الاول یہ ہر ایک زندگی کے تمام شعبوں کے لیے ربیع ہونا چاہیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جس وقت تشریف لانے کا اللہ نے فیصلہ فرمایا تو اللہ نے وہ آگ جو 1400 سال سے مستقل جل رہی تھی، وہ آگ اچانک بجھ گئی۔ جب اطلاع ملی کہ وہ آگ بجھ گئی تو کوہرام مچ گیا فارسیوں کے ایوانوں میں۔ تمام پارسی لوگ جمع ہوئے، کہنے لگے اب تک یہ ماجرا کبھی پیش نہیں آیا، 1400 سال سے یہ آگ کبھی نہیں بجھی، اچانک بجھی ہے تو بجھانے والا کوئی آ گیا ہے تبھی یہ بجھی ہے۔ اور وہ کنگورے جو ان کے محلوں میں تھے وہ اچانک ٹوٹ کر گر پڑے، اور اس وقت بھی ہنگامہ ہونے لگا، اور شیاطین کا آسمان پر جا کر استراق سمع یعنی چوری سے وحی کو چرا کر لانا اور راہبوں کے کانوں میں بھرنا، اور راہب ان تمام باتوں میں 99 جھوٹ ملا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ سلسلہ ایک زمانے سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ لیکن جس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کا اللہ رب العزت نے فیصلہ کر دیا، آمد کا فیصلہ کیا، اس وقت میں آسمان پر جب یہ شیاطین جاتے تھے وہاں سے فَأَتْبَعَهُمْ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، باقاعدہ جلا دینے والے شعلے، بھڑکدار شعلے، مکمل راکھ کر دینے والے شعلے ان کے پیچھے پڑ جایا کرتے تھے۔ جب تک وہ دور نہیں ہوتے وہ شعلے ان کے پیچھے پڑ جاتے تھے۔ تو اللہ جل جلالہ امن والہ نے آسمان پر بھی پہرا لگا دیا، کسی کو اس بات کی کانوں کان اطلاع نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جس وقت ہوئی ہے، علماء فرماتے ہیں آپ کی آمد سجدے کی حالت میں ہوئی، آپ کی آمد سجدے کی حالت میں ہوئی، اور آتے ہی زمین پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شکل سجدے کی تھی اور انگلی آسمان پر تھا۔ یہ اصل میں پیدائش پر جتنے عام طور پر واقعات پیش آتے ہیں، جیسے خون کا نکلنا اور بچے کے اوپر پانی کا ہونا اور اس کی صفائی اور ان تمام چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے، حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی ایسا محسوس ہوا ایک نور مجھ سے نکل رہا ہے، جدا ہو رہا ہے۔ بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب پیٹ میں تھے اسی وقت عجیب و غریب معجزات اللہ نے ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ حضرت آمینہ وہ پورے ایام میں کبھی تکلیف محسوس نہیں کی۔ عام طور پر حاملہ خواتین کے حالات سے ہم لوگ واقف ہیں، حاملہ عورت بے بس ہو جاتی ہے، تکلیف میں رہتی ہے، وہ ہمیشہ اپنے آپ کے سلسلے میں خوف زدہ رہتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ تمام ایام جن ایام میں آپ ماں کے پیٹ کے اندر موجود تھے، فرمایا حضرت آمینہ کے پیٹ میں ذرا برابر کوئی تکلیف نہیں، اور عجیب خوشبو حضرت آمینہ محسوس کیا کرتی تھی۔ اور خود حضرت خواجہ عبد المطلب نے بلا کر حضرت آمینہ سے ایک مرتبہ پوچھ بھی لیا، بیٹی آمینہ ذرا بتاؤ تم جو خوشبو لگا رہی ہو یہ کون سی خوشبو ہے اور یہ کہاں کی خوشبو ہے اور یہ کہاں سے لائی ہوئی خوشبو؟ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا فرمانے لگی کہ ابو جان میں خود بھی پریشان ہوں اس خوشبو سے، مجھے خود پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ خوشبو کہاں سے ہے، کدھر سے ہے۔ میں یہ محسوس کر رہی ہوں جہاں جاتی ہوں وہاں پر یہ خوشبو میرے ساتھ و ساتھ چلتی ہے، اور جہاں میں رہتی ہوں وہاں پورا علاقہ مہکنے لگتا ہے۔ میری سہیلیاں بھی مجھ سے کہتی ہیں آمینہ بہت بہترین خوشبو تم سے آ رہی ہے، یہ خوشبو ذرا ہمیں بھی دکھانا، کہاں ہے وہ خوشبو؟ حضرت آمینہ فرماتی ہیں ہو نہ ہو میرے دل کے اندر یہ تصور پیدا ہوتا تھا کہ جو مہمان میرے پیٹ کے اندر موجود ہے اس مہمان کی بدولت اللہ نے خوشبودار بنا دیا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
تین چیزیں پسند. خود آپ نے فرمایا ایک خوشبو، دوسری نماز، آپ نے فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تیسری چیز آپ نے فرمایا بیویاں. یہ آپ نے پیغام دے دیا امت کو کہ خوشبودار ہمیشہ رہا کرو. علماء یہ فرماتے ہیں جو آدمی خوشبودار رہتا ہے، پاک رہتا ہے، صاف رہتا ہے، اور وہ اپنی طبیعت میں گندگی کو برداشت نہیں کرتا، وہ ہمیشہ گند رہنا پسند نہیں فرماتا، کہا اس سے خبث والخبائث دور رہتے ہیں، اور اس سے جنات و شیاطین کے اثرات دور رہتے ہیں، اور وہ محفوظ رہتا ہے اور پاک فرشتوں کی حفاظت میں رہتا ہے. اور اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام خوشبو پسند فرمایا کرتے تھے. اور اسی لیے کہا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مٹی جنتی مٹی ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جو پیدا کیے گئے وہ جنت کی مٹی سے پیدا کیے گئے. ہم لوگ جو پیدا کیے گئے وہ زمین کی مٹی سے پیدا کیے گئے. اسی لیے میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بدن سے نکلنے والا پسینہ یہ بھی خوشبودار ہوگا. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا بول و براز یہ بھی خوشبودار ہوں گے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی نیند یہ ناقض وضو نہیں ہو سکتی. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا مزاج اس کے اندر کدورت، کینہ، دشمنی، عداوت، نفرت، حسد، یہ تمام چیزیں ان کی طبیعت میں نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ جنت کے مزاج میں جس طریقے سے کہا گیا اللہ تعالیٰ جنتیوں کے دلوں سے غل کو نکال دے گا. غل، کدورت، حسد، کینہ، یہ تمام چیزیں جنتیوں کے دل سے نکل جائیں گی. جنتی بڑے پاک و پوتر ہوں گے. لا یبولون ولا یتغوطون ولا ینفتنون. فرمایا نہ پیشاب کریں گے، نہ پاخانہ کریں گے، نہ تھوکیں گے. جنتیوں کے یہاں کوئی چیز نہیں. کسی صحابی نے پوچھا اکانو ینامون، فرمایا کیا وہ لوگ سوئیں گے؟ فرمایا نہیں. النوم اخت الموت، نیند کی بہن ہے. نیند حدیث پاک میں تو اخو الموت ہے. النوم اخو الموت، اخو الموت. آپ نے فرمایا نیند یہ موت کی بہن ہے، اور موت جنتیوں کو نہیں آ سکتی. جو مرتے ہیں وہی سوتے ہیں، جو مریں گے ہی نہیں وہ سوئیں گے بھی نہیں. چنانچہ جنتی سوئیں گے ہی نہیں. جنتیوں کے یہاں حیات ہی حیات ہے. اسی لیے جنتیوں کو جس وقت استقبال کرتے ہوئے وہاں کی حوریں گنگنائیں گی اشعار، اس میں یہ اشعار ہے نحن الخالدات فلا نموت ابدا. وہ یوں کہیں گی ہم ہمیشہ ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، ہمیں موت نہیں ہے. تو اسی طرح علماء فرماتے ہیں جنتیوں کو جس طریقے سے موت نہیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اسی طریقے سے موت نہیں. یہاں پر ایک اور مسئلہ نکلا، وہ مسئلہ آپ سب کو سمجھنا چاہیے. حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے سلسلے میں عام طور پر ایک مجمع ہے، وہ آپ کے حیات کے قائل نہیں ہے، اور ہم سب کے سب حیات کے قائل ہیں. اسی لیے دو طبقے ہو گئے، ایک ہے مماتی، ایک ہے حیاتی. یہ اہل سنت والجماعت جو اہل حق کہلائے جاتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام باحیات ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پردہ فرمائے گئے. کیا مطلب پردہ فرمانے کا؟ پردے کا مطلب آپ حجاب کے اندر چلے گئے، بس آپ باحیات ہیں. ایک جماعت ہے وہ عام لوگوں کی طرح انبیاء کے سلسلے میں بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے، وہ عقیدہ رکھتی ہے وہ جماعت. وہ یوں کہتی ہے کہ جس طرح عام لوگ مر جانے پر تمام چیزیں مر جاتی ہیں، اسی طریقے سے انبیاء بھی مر جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں. ہم فرماتے ہیں نہیں، انبیاء جو انتقال فرماتے ہیں یہ منتقل ہوتے ہیں، ان کی روح برقرار رہتی ہے، وہ سنتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں. اسی لیے تو سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے روز اقدس پر تم لوگوں کے نام اعمال پیش ہوتے ہیں، ہر پیر ہر جمعرات کو نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا معمول تھا پیر کو اور جمعرات کو آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ سے جب پوچھا گیا فرمایا جس وقت میرے نام اعمال پیش ہوں اس وقت میں یوں چاہتا ہوں میں روزے کی حالت میں رہوں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام پیر کو بھی روزہ رکھتے، جمعرات کو روزہ رکھتے، اور پیر و جمعرات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کارگزاری پیش کی جاتی ہے اور آپ علیہ السلام اس کارگزاری کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح اور ایک حدیث میں فرمایا ہم لوگوں کو جس وقت درود پڑھنے کا حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، فرمایا اے لوگو تم لوگ اللہ کے رسول پر درود و سلام بھیجا کرو۔ ہم لوگ درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اگر ہم نے درود پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اس میں صلی اللہ علیہ وسلم میں درود بھی ہے سلام بھی ہے، دونوں ہے۔ صلو علیہ وسلم تسلیما، صلو صاد سے ہے، تسلیما سین سے ہے، یہ دونوں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، سلم یہ تسلیما ہے، صلی اللہ علیہ یہ صلو پر عمل ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ہم جب درود پڑھتے ہیں تو فرمایا یہ درود کا نذرانہ فرشتے لے کر روز اقدس پر پہنچتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درود کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے رسول فلاں ابن فلاں نے آپ کے خدمت میں درود کا نذرانہ پیش کیا ہے، درود پیش کرتے ہیں۔ تو اس درود پر آپ نے فرمایا من صلی علیہ واحدا، ایک مرتبہ تم درود پڑھو گے صلی اللہ علیہ عشرہ، 10 رحمتیں تم پر نازل ہوں گی۔ اسی لیے کیا کہا جاتا ہے جب روز اقدس پر پہنچو روبرو ہونا اللہ کے رسول کے چہرے انور کے سامنے کھڑے ہو کر تمہیں سلام پڑھنے کا حکم دیا گیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین۔ اس طریقے سے ہم سلام پڑھتے ہیں۔ روز اقدس پر سلام کے وقت میں یا کا خطاب کرنے کو کہا گیا، گویا آپ اللہ کے رسول کے سامنے حاضر ہیں، سرکار کو سلام پیش فرما رہے ہیں۔ آپ سلام پیش کرتے وقت سرکار سے مخاطب ہو کر کہیے۔ حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زیارت فرما کر آپ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ذرا بتائیے، خواب کی جب بات آ گئی تو ایک بات بتا دوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کو لوگ خواب میں دیکھتے ہیں۔ علماء نے فرمایا جس کی دین کی جو حالت ہوگی سرکار اس حالت میں نظر آئیں گے۔ اگر آپ علیہ السلام کو آپ نے خواب میں دیکھا اور آپ کے دل کے اندر یہ یقین ہو گیا میں جن کو دیدار کر رہا ہوں، میں جس ہستی کو دیکھ رہا ہوں، میں جس ہستی کو سن رہا ہوں، میں جس ہستی کو سے مکالمہ ہو رہا ہوں، میں جس ہستی کی دیدار کر رہا ہوں یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ نے فرمایا اس نے مجھی کو دیکھا۔ من رآنی فی المنام فقد رآنی فی الیقظۃ، اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا یوں سمجھو اس نے مجھے بیداری میں دیکھا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا گویا جاگنے کی حالت میں اس نے مجھے دیکھا، یہ بات آپ نے فرمائی۔ دوسری جگہ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بصوری، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا، شیطان میری شکل اختیار کر کے نہیں آ سکتا۔
تو گویا خواب میں سرکار کو کسی نے دیکھا تو اس نے حضور ہی کو دیکھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی دیدار کسی کو نصیب ہو جائے، فرمایا اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، جو آپ نے ارشاد فرما دیا وہی اس کی تعبیر ہے۔ اس میں یعنی اس کا مطلب اس طرح کے الفاظ نہیں لگائے جائیں گے۔ الغرض میں یہ بتا رہا ہوں، آپ نے جو فرمایا فقد رآنی فی الیقظۃ، آگے ایک اور حدیث میں ہے من رآنی فی المنام وجبت لہ شفاعتی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جس نے مجھے دیکھا اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا من زارنی فی قبری فقد زارنی فی حیاتی ومن زارنی فی حیاتی وجبت لہ شفاعتی۔ آپ نے فرمایا جس نے مجھے میرے قبر میں آ کر زیارت فرمائی اس نے میری بیداری میں آ کر زیارت فرمائی، جس نے میری بیداری میں آ کر زیارت فرمائی اس نے گوئی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا من زار بیت اللہ ولم زارنی فقد جفانی، اگر کسی نے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئے اور میری زیارت کرنے کے لیے نہ آئے اس نے میرے ساتھ بے وفائی کا معاملہ کیا۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ من زار بیت اللہ ولم زارنی، فرمایا فقد ظلمنی، جس نے اللہ کے گھر کی زیارت کی اور میری زیارت کے لیے نہیں آیا اس نے مجھ پر ظلم کیا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ الغرض میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب میں حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زیارت فرمائی۔ پوچھا حضرت آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے بہت ساروں کی آپ سلام لیتے ہیں، کیا تمام کے سلام کا جواب دیتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جو میری زندگی کے مطابق زندگی گزار کر آئے، غور سے توجہ سے سماعت کرو، جو میری زندگی کے مطابق زندگی گزار کر آئے وہ سلام کرتا ہے تو اس کا سلام کا جواب دیتا ہوں، اگر کوئی میری زندگی کے خلاف زندگی گزار کر آئے وہ آتا ہے میں اپنا چہرہ پھیر لیتا ہوں۔ یہ ناراضگی کی علامت، اسی بات کو حدیث میں صاف آپ نے ارشاد فرمایا من اتانی، پوچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، سب امت کے تمام افراد جنت میں جائیں گے، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری امت کے تمام افراد جنت میں جائیں گے بجز ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا۔ پوچھا ومن یأبی یا رسول اللہ، سرکار ذرا بتائیے آپ کا انکار کرنے والا کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اطاعنی فدخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری مخالفت کی وہ ابا یعنی میرا انکار کرنے والا ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ میں آپ حضرات سے بلکہ مجھ سے بھی اپنے آپ سے بھی سب سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ارے بھئی ذرا ہم سب اپنی زندگی کی گرہبان میں منہ ڈال کر دیکھیں، من آنم کے من دانم، من آنم کے من دانم، میں کون ہوں، کیسا ہوں، کس طرح ہوں، کیا کرتا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کیا کرنا چاہیے تھا، یہ سب چیزیں ہم کیسے ہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور یہ کارگزاری میرے بھائیو توجہ، یہ کارگزاری اس میں ہم لوگ دوغلاپن نہیں کر سکتے، سامنے ایک چہرہ پیچھے ایک چہرہ، سامنے کچھ پیچھے کچھ، ایک بڑا مجمع اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کا، محبت کا بڑا
دعویٰ کرتا ہے، بڑا دعویٰ. جیسے کہ دیکھا گیا میلاد النبی کے موقع پر دعوے دار لوگ جو جھنڈا لے کر گھوم رہے تھے، اسی جھنڈے کو لے جا کر دوسرے دن کچرے کی ٹوٹی میں پھینک دیے. شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ باقاعدہ لوگوں نے تصویریں پکڑ پکڑ کر بتائیں. دیکھو یہاں کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، کعبۃ اللہ موجود ہے، گنبد خضرا موجود ہے، اور سب سے بڑی بات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی موجود ہے. اس کے باوجود اٹھا کر کچرے کی ٹوٹی میں پھینک دیا. ان کو کوئی سروکار نہیں اسلام سے. میں ان لوگوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ارے بھی آپ حضرات صرف دعوت و تبلیغ والے اس کے مکلف نہیں ہیں، جماعت والے اس کے مکلف نہیں. صرف کہ جماعت والوں ہی سے ہم نے کہہ دیا تمہیں لوگاں گشت کرو، تمہیں لوگاں ملاقاتیں کرو، تمہیں لوگاں جاؤ فلاں فلاں طبقے پر محنت کرو، تاجروں کے پاس آپ جاؤ، غریبوں کے پاس آپ جاؤ، مسکینوں کے پاس آپ جاؤ، پڑھے لکھوں کے پاس آپ جاؤ، مسافروں کے پاس آپ جاؤ، اور جو کچرا چننے والے ہیں ان کے پاس بھی آپ جاؤ، سلم ایریا میں آپ جاؤ. سب آپ جائیں گے، آپ کیا کریں گے؟ آپ سب جگہ جائیں گے، آپ کیا کریں گے؟ کیا خاک کے ہم محمدی ہیں بتاؤ؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ذمہ داری دی، بلغوا عنی ولو آیہ. تم لوگ اگر میرے سچے غلام ہو، تم لوگ اگر میرے سچے عاشق ہو، اگر تم لوگ میرے سچے تابع دار ہو، جیسا میں ہوں ویسے تم بنو، اور جیسا میں ہوں ویسے سب کو بناؤ. ایک ہی رنگ اللہ نے رنگنے کی اجازت دی ہے. وہ رنگ کون سا؟ رنگ محمدی. محمدی کا رنگ، رنگ برنگی اختیار کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. داڑھی ہوگی محمدی رنگ سے رنگی ہوئی، بال ہوں گے محمدی رنگ سے رنگے ہوئے، لباس ہوگا محمدی رنگ سے رنگا ہوا، بیوی ہوگی محمدی رنگ سے رنگی ہوئی، بچے ہوں گے محمدی رنگ سے رنگے ہوئے، گھر ہوگا محمدی رنگ سے رنگا ہوا. وہ گھر کو سرکار نے دیکھنا بھی پسند نہیں کیا جو اسراف کے ساتھ بنایا گیا تھا. بڑے بڑے دینداری کے دعویٰ کرنے والوں کے مکانات دیکھو، ذرا جا کر دیکھو کتنا اصل ہے اور کتنے نفسانیت لگی ہوئی ہے. کتنی نفسانیت. یہ مسجد ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں جتنی ضرورت اتنی لگی ہوئی ہے. یہاں کوئی ایکسٹرا لگا ہوا ہے؟ جھومر بھی جتنی ضرورت اتنی چھوٹا سا. ایک جگہ ہم لوگ مسجد پہنچے، اتنا بڑا جھومر، اتنا بڑا جھومر، اتنا بڑا جھومر، ان لوگوں نے 75 لاکھ روپے کا جھومر لگایا. تمہارے باپ کا پیسہ ہے وہ جو تم نے جھومر میں لگایا؟ کس کا پیسہ تھا؟ سب لوگوں کے پاس جو لوگ چندہ لیتے ہیں، سنو، 10 روپے، 5 روپے، 50 روپے جو چندہ تم لیتے ہو، اگر اس کو غلط استعمال کرو گے اللہ کے پاس تم سب کو جواب دینا پڑے گا. کس کے پیسوں سے لیے بھائی؟ جھومر تمہارے والد صاحب کی وراثت سے جو پیسہ لیا اس میں لیے؟ جو لیے وہ چندے کے پیسوں میں لیے، اور چندے کا پیسہ مسجد میں استعمال کرنے کے لیے دیا جاتا ہے. تمہاری مسجد، ہمارے مسجد میں، اچھا وہ مسجد میں اتنا بڑا جھومر ہے، وہ مسجد چھوٹی پڑ گئی، جھومر بڑا پڑ ہو گیا. کیا عقل مندی، کیا عقل مندی دیکھیے. یعنی اور جھومر اتنا اوپر ہے جو بندہ آتا ہے جاتا ہے اسے جھومر دکھتا ہی نہیں، کھڑے ہو کر اوپر دیکھے تو جھومر نظر آئے گا. کیا ضرورت ہے؟ خیر، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے اور ماشاءاللہ میں اکثر یہ بھی بات توجہ سے آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں. عام طور پر لوگ مسجد کتنے کروڑ کی، مسجد کتنے کروڑ کی، گھر کی بات بعد میں کریں گے، مسجد کتنے کروڑ کی. مثلا مسجد بنائی 10 کروڑ کی مسجد، مؤذن تلاش کریں گے 5000 کا.
واہ کیا تمہارا ٹیسٹ، کیا تمہارا ٹیسٹ، عقل کو جوتے لے کو مارنا۔ مؤذن تلاش کریں گے 5,000 کا، مسجد 10 کروڑ کی۔ امام تلاش کریں گے 10,000 کے، مسجد 10 کروڑ کی۔ خطیب تلاش کریں گے چاپلوس خطیب 5,000 کا، مسجد 10 کروڑ کی۔ یہ ہے امت مسلمہ کا حال۔ جو تنخواہ مساجد کے خدام کو دیے جا رہے ہیں وہ کسی کے باپ کے جیب سے نہیں دیے جا رہے ہیں، وہ سب کے سب چندے کے دیے جا رہے ہیں۔ کسی کو کوئی احسان جتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور چندہ کیوں تم سے لیا جا رہا ہے یہ بھی سنو، وہ اس لیے مسجد سے تمہاری تربیت کی جا رہی ہے، مسجد میں تمہاری عبادت کرائی جا رہی ہے، مسجد میں تمہارا عقیدہ درست کیا جا رہا ہے، مسجد میں تمہارا دماغ درست کیا جاتا ہے، مسجد میں تمہاری فطرت، تمہاری عادت، تمہاری خصلت، تمہاری معاشرت، تمہاری معیشت، سب کو حلال و حرام کے درمیان تمیز کرایا جاتا ہے۔ اسی لیے سب کو کہا جاتا ہے مسجد کے لیے چندہ دیتے ہوئے جاؤ۔ تمہارے گھر میں تمہارے مرضی کے مطابق نوکر کو تم رکھ سکتے ہو، مسجد میں اللہ کی مرضی کے مطابق نوکر رکھو گے، ملازم رکھو گے۔ اور ہم کسی کے ملازم نے اللہ کے ملازم ہیں۔ امام اللہ کا ملازم، خطیب اللہ کا ملازم، مؤذن اللہ کا ملازم، خدام اللہ کے گھر کے ملازم، اور ہم یہاں جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب اللہ کے گھر کے ہیں۔ اور ہم سب کون ہیں؟ حزب اللہ ہیں، حزب اللہ، اللہ کی گھر کی جماعت۔ اور اللہ کے گھر میں اللہ کی بات بولنے سے کوئی روکے، تیرے گھر میں تو چلا بھائی، اللہ کے گھر میں اللہ کی چلتی سو، تیرے گھر میں تیری چلا لے، اللہ کے گھر میں اللہ کی چلے گی، تیرے گھر میں تو چلا لے، اللہ کے گھر میں اللہ کے رسول کی چلے گی۔ اگر تو اللہ کے گھر میں اللہ کی چلانے نہ دے، اللہ کے رسول کی چلانے نہ دے، قرآن کیا کہتا ہے تیرے بارے میں؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھر میں اللہ کا حکم چلانے سے روکے۔ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اللہ کے گھر کو خراب کرے۔ کیا مطلب؟ وہ اس کو شریعت مطہرہ سے خالی کرے۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے ماشاءاللہ، بڑے مسجد کے خطباء سے بھی ہم نے ملے اور پوچھا بتاؤ جناب آپ کی تنخواہ اتنی بڑی مسجد کے ہیں کتنی ہے؟ اتنی مولانا جتنی تمہاری ہے۔ اچھا تمہاری کتنی بھائی؟ تنخواہ کے تمہارے کوئی خادم محتاج نہیں ہے، یاد رکھنا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک زمانہ آئے گا، ایک زمانہ آئے گا، مسجد کو، میری بات لکھ کر رکھ لو، ریکارڈ بھی کر لو، مسجد کو امام تلاش کرو گے امام نہیں ملے گا، مؤذن تلاش کرو گے مؤذن نہیں ملے گا، خطیب تلاش کرو گے خطیب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ سب جانتے ہیں یہ کام کر کے جو ہمیں ملتا ہے اس سے 10 گنا زیادہ بازار میں جا کر تجارت کرنے سے ملتا ہے۔ بڑے احسان جتلاتے ہو، بہت احسان جتلاتے ہو، اور پھر جاہل آئیں گے نماز پڑھانے کو، جاہلوں کے پیچھے تم سب کو نماز پڑھنا ہوگا۔ یستفتون بالجہال، روایتوں میں ہے، حدیث پاک میں ہے، جاہل مفتی بن کر بیٹھے گا، اس سے لوگ آ کر فتویٰ طلب کریں گے، یہ بھی گمراہ ہے، ان کو بھی گمراہ کرے گا۔ فضلوا واضلوا، اس لیے میں کہتا ہوں اپنے آپ کو سدھارو، شریعت سب سے پہلے اپنی طبیعت میں لاؤ۔ خالی انگلیاں دیکھ، تیری صورت پہلے جا کو دیکھ لے، دوسروں کے بارے میں بولنے سے پہلے انہوں کیسے ہی دیکھو تو کیسا ہے، تیری حدیث درست کر، تیرا پینٹ درست کر، تیری صورت درست کر، تیرے خلوت درست کر، تیرے بیوی بچوں کے ساتھ رویہ درست کر۔ دوسروں کے پاس انگلی اٹھانے کی تجھے کیا حق بنتا ہے؟ تجھے کیا حق بنتا ہے بھائی کسی کے بارے میں بولنے کا؟ تجھے کیا حق بنتا ہے؟ تیرے دوست کے بارے میں تو نہیں بول سکتا، تو تیرا درست کر،
اور شریعت کا مطالبہ، من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، میری اطاعت کرو۔ سب سے پہلے دیکھو حضور کے رنگ میں ہم کتنے رنگے ہوئے ہیں، کتنے رنگے، پھر کہنا ہاں بھائی ہمیں بہت دودھ سے دھلا ہوا جو ہوتا ہے۔ ہمیشہ اکابر فرماتے ہیں نیک انسان اپنے آپ کو ہمیشہ گنہگار سمجھے گا، نیک انسان اپنے آپ کو ہمیشہ گنہگار سمجھے گا، بدتر سے بدترین انسان اپنے آپ کو ہمیشہ پاک سمجھے گا۔ اور اسی لیے عام طور پر فیصلے کرنے والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سب سے بڑے بڑے کرمنلز ہوتے ہیں۔ کہاں آپ کا فیصلہ ہو رہا ہے جناب؟ فلاں دادا کے پاس۔ کون جی انہوں چنو 26 مرڈراں کرے نہیں ہو، ارے واہ کیا ہستی کو چنے ماشاءاللہ۔ ایسے ہستیاں فیصل ہونا سو گھروں کے، ویسے ہستیاں فیصل بنے گا تو امت بہت سدھرتی۔ انہیں کیا سوچتا ہمارے فلاں یہ پاور میں آیا کو تو یہ کرنے کی وجہ سے آیا، تو ہر ایک نوجوان کے دل میں بھی یہ بات پیدا ہو رہی ہے ہمیں بھی کیا تو بھی ایسے کرمنلز کاما کرے گا تو ہم نہ بھی آؤ دادا ہے ہٹو جی دادا آ رہی، معلوم کہ حضرت فلاں فون کونی نو فلاں حضرت آج ہے کیا فلاں، ہاں سب سے یعنی تعارف کیا فرمایا، اس وقت پورے بنگلور میں سب سے بڑا کرمنل انسان کو لا کر کھڑایا ہوں۔ اسے تعارف برائیوں سے کرانا یہ اچھا تعارف نہیں ہے۔ کتے کا تعارف بھونکنے سے کراتے ہیں، گدھے کا تعارف ہنہنانے سے کراتے ہیں، یہ کوئی تعارف ہے؟ تعارف کراؤ نیکیوں سے۔ ان کے والد تہجد گزار، ان کے باپ بڑے نیک انسان، ان کے فرزند حافظ قرآن، ان کے چچا فلاں جگہ پر ماشاءاللہ بہت بڑے تاجر، بڑے پکے نمازی، سچے انسان۔ تعارف انسان کا دینداری سے کرائیں گے تو اب ہمارا تعارف ذرا لکھو، ذرا کاپی میں ذرا بٹھا کو، تمہارے چچا کا تعارف بولو انہوں فلاں جیل میں ہی، تمہارا بابا انہوں کلش جیل سے واپس آئی سو، تمہارے دادا انہوں جیل میں انتقال ہوئے۔ کیا جی تعارف ہے، کیا تعارف ہے؟ ارے بھائی توبہ کریں گے انشاءاللہ، سب توبہ کریں گے۔ یہ غلیظ تعارفاں کرا کو خوش ہو جاؤ نہ کو۔ ایک جنا آپ کو میرے پاس بول رہا انہیں معلوم کہ حضرت 4 مرڈراں کریں ہی سو، ان کو پہلے دروازے کے باہر بٹھاؤ جی، انہیں اسلامی شریعت کے اعتبار سے انہیں زندہ رہنے کا لائق نہیں ہے۔ جو حرام خور کو لاگو تم یہاں کھڑا کو ہی اسلامی شریعت کے اعتبار سے ان النفس بالنفسی، اسلام یوں کہتا ہے اگر کوئی ناحق کسی کو قتل کیا اس کی سزا قتل، اور جس کو لا کر تم لوگ کھڑائے ہوئے ہو انہیں شریعت کے مطابق اسلام کے مطابق انہیں زندہ رہنے کا لائق کچھ نہیں، اسے لا کر تعارف کرا رہی سو۔ کس کے پاس کیسا تعارف کرانا عقل نہیں، کس کے پاس کیا بولنا سمجھ نہیں، کس کے پاس کیسا بات کرنا تھوڑی بھی اس کے سلسلے میں سوجھ بوجھ نہیں۔ کیوں؟ شروع سے بے ڈھنگے لوگوں کے ساتھ رہے تو ڈھنگا سے سیکھتی، شروع سے بابا بے ڈھنگا، چچا بے ڈھنگا، تایا بے ڈھنگا، دادا بے ڈھنگا، ماں بے ڈھنگی، سب بے ڈھنگے، اور اس میں ڈھنگ والا کہاں سے پیدا ہوگا؟ یہ دادا گیری ختم کرو، دادا گیری ختم کرو۔ یہ دادا گیری خبر میں جوتے کھانے کی دادا گیری ہو، یاد رکھیو۔ شرافت سے جیو گے، شرافت سے مرو گے، شرافت سے مرو گے، شرافت سے اللہ تعالیٰ جنت کا بچھونا لا کر بچھائے گا۔ یہ حدیث پاک کا جو جملہ ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، تحیون تموتون کما تحیون تحشرون کما تموتون، جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے حشر کے میدان ویسے اٹھائے جاؤ گے۔ اس سے میرا عزیز بھائیو بڑا دکھ ہوتا ہے، نعرے تکبیر لگا رہے ہیں، بہت اچھے نعرے رسالت لگا رہے، کون بھی نعرے تکبیر لگانے والا انہیں حضرت کون، انہیں وہ شراب خانے کی دکان کا مالک، انہیں حضرت کون، انہیں فائنانس کی دکان کا مالک، کیا بھئی ہے؟ سب سے زیادہ
درد ہوتا ہے. آپ حضرات کو میں اس لیے سمجھا رہا ہوں. اس وقت آج ایک بچہ آیا آ کر یوں کہنے لگا، صبح بڑی حیرت میں پڑ گیا، کہنے لگا حضرت میرے خاندان کے 26 لوگ خودکشی کر کو مرے سو. 26 لوگ. ارے خودکشی کیوں کر رہے ہو بھائی؟ آج آپ جائیے قدس صاحب کے مکان میں کھڑے ہو جاؤ یا میسور روڈ کے جگہ چلیے، قبرستان میں روزانہ بلا مبالغہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، روزانہ 2-3 خودکشیوں کی موت آ رہی ہے روزانہ. ارے اللہ پر بھروسہ نہیں ہے؟ کرنے والا تو ہے یا اللہ ہے؟ تجھے پریشانی ہے، مصیبت ہے، اللہ والوں کے پاس آؤ، بیٹھو، اپنے آپ کو ان کے سپرد کرو اور ان کے مشورے کے مطابق چلو. وہ جس بات کی رہبری کرتے ہیں اس کے مطابق رہو. ماشاءاللہ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے. آپ حضرات کی تمام پریشانیاں 4 مہینے میں اللہ دور کر دے گا. کتنے مہینے میں بھائی؟ سب لوگ بیزار ہو کو کیا کرنا، بیوی بچوں کو پال نہیں سکتے، کیا کرنا؟ خودکشی. علاج کیا جی؟ وہ علاج کیا؟ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے کا رستہ ہو. خودکشی شریعت میں اجازت نہیں ہے، حرام ہے. جان اللہ کی دی ہوئی جان کسی کو لینے کی اجازت نہیں ہے. اور علماء نے لکھا ہے خودکشی انسان کی جنازے کی نماز پڑھانا منع ہے. کیوں؟ اس کے حق میں اللہ دعا قبول بھی نہیں کرتا. کسی کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے کہتا ہوں ٹینشن کو مینشن کرو. ٹینشن ہے، ٹینشن کو ذکر اللہ سے دور کرو. اللہ کے گھر میں آ کر رو، اللہ کے سامنے پیشانی گری کی پیشانی رگڑو، اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ، اللہ کو اپنا درد سناؤ. اور سورہ فاتحہ میں تمام ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ سے مانگا کرو. اللہ تمہارے مشکلات کو انشاءاللہ حل کریں گے. کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ سب کریں گے انشاءاللہ. وآخر الدعوى الحمدللہ. سبحان اللہ.